اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو کراچی کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے بزرگ کے صاحبزادے حضرت سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے، آپ کے بارے میں بتائیں گے، آپ کے ہم عصر کتنے بزرگ گزرے ہیں اور کون کون سے بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کے شجرہ نسب کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کے دربار پر لوگوں کو فیض ملتا ہے، بڑی سی بڑی بیماریاں دور ہوتی ہیں، سمندر کے کنارے آپ کا روضہ مبارک ہے، پہاڑ کے اوپر آپ کا مزار واقع ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ یہ عاشقان اولیاء کرام، ہم شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی جانب بڑھ رہے ہیں کشتی میں سوار ہو کر۔ سمندر کے کنارے آپ کا مزار ہے، دور سے نظر آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم مزار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نوازا، اور جو سمندر کے کنارے جو بزرگان دین کے مزارات ہوتے ہیں وہ بزرگ بہت جلالی بزرگ ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار سمندر کے کنارے ہے، جیسے حضرت سید یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار سمندر کے پاس ہے۔ حضرت مصری شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی سمجھ لیجئے کہ سمندر کے پاس ہی ہے، اور چشمہ گوٹ میں آصف شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار، اسی طرح سے حضرت سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بھی سمندر کے کنارے ہے۔ ان کی حکمرانی سمندر پر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے آفات کو، طوفانوں کو، سیلابوں کو ٹال دیتا ہے، اور ان کے دربار پر جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہم مزار کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کر سفر بھی کرتے ہیں اور گاڑیوں میں بھی آتے ہیں، فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ ہم حضرت سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شجرہ نسب کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے والد محترم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کا مزار شریف جمیل شاہ داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے اندر ایک کمرے میں واقع ہے۔ بہت بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ کے آپ صاحبزادے ہیں، اور آپ کا ولی گھرانہ گزرا ہے۔ آپ کے 3 بھائی بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کے الگ الگ جگہ جو ہے مزارات ہیں۔ ایک بھائی کا مزار بدین میں بھی واقع ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام مبارک سید شاہ حسین المعروف سخی سید شیر شاہ وجیہ الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ جمیل شاہ داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے اندر ہی قدم مبارک کے ساتھ ہی جو روم ہے، کمرہ ہے جہاں مزار بنا ہوا ہے، وہاں آپ کے والد محترم کا مزار ہے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے ولی کے صاحبزادے کا مزار، اور آپ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم مزار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم آپ کو شجرہ نسب کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ حضرت سید شاہ حسن بن سید شاہ حسین المعروف سید شاہ وجیہ الدین بن سید فتح شاہ بن سید امیر شاہ بن سید عیسیٰ شاہ بن سید اسماعیل شاہ بن سید سلطان شاہ بن سید عبد الرحمن شاہ بن سید عبد الحق شاہ بن سید عبد السلام شاہ بن سید محمد شاہ بن سید احمد شاہ بن سید موسیٰ شاہ برقع پوش بن سید محمد تقی بن سید امام علی رضا۔ سبحان اللہ، آپ کا شجرہ نسب امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے بزرگ ہستی سے نوازا۔ آپ کے ہم عصر جو بزرگ گزرے ہیں ان کے نام مبارک بھی مندرجہ ذیل ہیں،
جیسے جمیل شاہ داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 642 ہجری کو ہوا، اسی طرح سے شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال ہے وہ 2 ربیع الاول 665 ہجری کو ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمیل شاہ داتار کے وقت کے آپ بزرگ گزرے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 633 ہجری کو ہوا۔ لال شاہ عباس قلندر 673 ہجری کو۔ لکی شاہ صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ کے ہم عصر بزرگ گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 540 ہجری کو ہوئی اور آپ کا وصال 2 ربیع الاول 665 ہجری کو ہوا۔ آہستہ آہستہ ہم مزار کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء کرام، بہت ہی خوبصورت مزار ہے اور بہت ہی خوبصورت یہاں کا منظر ہے۔ اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور آپ روحانی مکمل علاج کرتے ہیں، مکمل لوگ صحت یاب ہوتے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ عز و جل کی ہے اور یہ بزرگان دین دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات دیے ہوتے ہیں، یہ علاج کرتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے۔ سید شاہ حسن سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یہ ان کے صاحبزادے کا مزار ہے۔ سبحان اللہ۔ سید ناتن شاہ سید حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ پہلی سلامی یہاں دیجیے، آپ کے صاحبزادے کا مزار ہے اور پھر ہم اندر کی جانب بھی لے کر چلیں گے آپ کو، اور وہاں 2 مزارات ہیں، ایک سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک ان کی دوسرا جو مزار ہے وہ ان کی زوجہ کا ہے۔ اس طرح سے یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ چھوٹا سا پہاڑ ہے، اللہ والوں نے یہاں آ کر عبادت کی، اللہ کو راضی کیا۔ حضرت سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی خاطر ایک وطن سے دوسرے ملک سفر اختیار کیا۔ ایک روایت کے مطابق جو سمندر ہے جو ہم کشتی سے آئے، یہاں پر پہلے سمندر نہیں تھا اور یہاں پر آباد تھے لوگ، آبادی تھی، کیونکہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب سمندر پیچھے ہٹتا ہے تو یہاں پر کہنے والوں نے کہا کہ یہاں پر آم کے درخت بھی سوکھے ہوئے یہاں پر ہمیں نظر آئے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سمندر پہلے پیچھے تھا، یہاں آبادی تھی۔ شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں آئے، انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا اور بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا، اور آہستہ آہستہ پھر سمندر نے جو ہے وہ جگہ گھیری اور یہاں سے آبادی ختم ہو گئی۔ لیکن پیارے حضرت سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے لوگ یہاں آتے ہیں اور سمندر کا نظارہ بھی کرتے ہیں، پکنک منانے بھی آتے ہیں اور مزار پر حاضری بھی دیتے ہیں، ذہنی سکون ملتا ہے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، اس دربار پر ضرور آئیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فیض ملے گا۔ ہم نے یہ مزار کے اوپر سے ویڈیو بنائی ہے، دیکھیے اس طرح سے کشتیاں بھی ہیں، کشتیوں میں آپ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اور کراچی، آپ کا مزار شریف کراچی رشین بیچ میں واقع ہے، قریب جو ہے وہ بن قاسم پورٹ بھی ہے۔ سبحان اللہ، دیدار کر لیجئے، زیارت کر لیجئے، نور برس رہا ہے حضرت سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں، اور یہ کھڑکی سے بھی جو ہے وہ سمندر نظر آتا ہے۔ یہ واحد درگاہ ہے جیسے حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، یہ واحد درگاہ ہم نے دیکھی ہے جو کراچی میں بالکل سمندر کے پاس واقع ہے، بالکل پہاڑ سے نیچے اترتے ہی سمندر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرم، ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بخاری خاندان سے بھی ہیں، یہ آپ کا شجرہ نسب بھی یہاں لکھا ہوا ہے، ولادت اور وصال کی جو ہے وہ ہجری بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پر۔ کرم کا ایک اشارہ ہو خدارا، یا بخاری شاہ، طلب کا کاسہ تو بھر دو خدارا، یا بخاری شاہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یہ آپ کی زوجہ کا مزار ہے پہلو میں، اور 2 مزارات ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ یا اللہ عز و جل ان کے وسیلے سے ہماری ہر پریشانی مشکلاتیں دور فرما دے، ان کے صدقے سے ہماری
ہمیں خوشیاں عطا فرما، بیماریوں سے بچا، نظر بد سے بچا، نیک اولاد عطا فرما جو بے اولاد ہیں۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نمازی پرہیزگار بنا دے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، حضرت سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 بھائیوں کے مزارات جگہ جگہ جو ہیں وہ ہیں۔ ان میں سے 3 بھائیوں کے نام مبارک ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سید شاہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار شریف قاسم پورٹ میں ہے، اور آپ کے دوسرے بھائی کا مزار جو ہے وہ شاہ گھریو کے نام سے ہے۔ شاہ گھریو عرف عبدالحق، جن کا مزار شریف بدین میں واقع ہے۔ اسی طرح سے آپ کے تیسرے بھائی شاہ آری زندہ پیر کے نام سے جو ہے بڑے مشہور ہیں، اور آپ کے چوتھے بھائی شاہ لال چھتہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور دیگر بزرگان دین آپ کے خاندان مبارک سے، جیسے آپ کے بھائیوں کے اولادوں میں سے یا آپ کی اولادوں میں سے پنجاب اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی بہت سارے بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ یہ ولی گھرانہ ہے، سبحان اللہ، کہ بیٹا بھی ولی، باپ بھی ولی، اولادیں بھی ولی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آپ جمیل شاہ داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی گئے ہوں گے، اور ان کے قدم مبارک کے پاس جو ہے شیر شاہ وجی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ ان کے یہ صاحبزادے ہیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے دین اسلام کی خاطر یہاں پر سفر کیا، اور جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر غیر مسلم ہوتے ہیں، جہاں ظلم ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے ولی جاتے ہیں، اللہ انہیں بھیجتا ہے، اللہ انہیں وہ جگہ عطا فرماتا ہے، وہاں کا حاکم بنا کر بھیجتا ہے۔ اور یہ وہی بزرگ ہستی ہیں جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت سے بزرگان دین شہید ہوئے، بہت سے بزرگان دین غازی ہوئے، بہت سے بزرگان دین نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ بخاری خاندان کے بزرگان دین بخارا سے بھی یہاں تشریف لائے، عرب سے بھی تشریف لائے، عراق سے بھی تشریف لائے، ایران سے بھی تشریف لائے، اور سندھ کو جو ہے وہ انہوں نے باغ باغ کر دیا۔ آج سندھ میں مسلمان ہی مسلمان آباد ہیں، پہلے یہاں کسی زمانے میں ہندو غیر مسلم آباد ہوا کرتے تھے، اور یہ خطہ ہے، یہاں پر غیر مسلم بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ محمد بن قاسم نے یہاں آ کر یہ جگہ فتح کی۔ یا عاشقان اولیاء کرام، اس دربار پر ضرور آئیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فیض ملے گا۔ راجہ داہر کو شکست دی محمد بن قاسم نے، اور اس طرح سے بزرگان دین سندھ میں داخل ہوتے گئے۔ جبھی اس سندھ کو باب الاسلام، اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور یہاں سے جب مکلی جاتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق مکلی میں 1.25 لاکھ اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ باب الاسلام سندھ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پکارا جب بھی مشکل میں مدد ہو یا بخاری شاہ، پکارا جب بھی مشکل میں مدد ہو یا بخاری شاہ، کرم کا ہم پر اشارہ ہو یا بخاری شاہ۔ یہاں پر پرندوں کو، کووں کو جو ہے وہ گوشت بھی کھلایا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہاں کی زمین ہے۔ تھوڑے سے فاصلے پر ابھی سمندر آ جائے گا۔ یہ شروع میں ہم نے جو ہے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ وہ دیکھیے دور سے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اور ہم نے آپ کو سمندر کشتی کے اوپر سے بھی ہم نے ویڈیو بنا کے دکھائی، اور اس طرح سے بہت ہی محنت سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، اور ان کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا۔ بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اے عاشقان اولیاء کرام، ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک یوٹیوب چینل ہے، معلوماتی، ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس ضرور کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد جو بیمار حال ہوں انہیں اس مزار کا پتہ ضرور بتائیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔